عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير والموت راحة لي من كل شر۔ ساتھیو، ایک مومن بندہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ نیک کام کرنا ہے یا برے کام سے بچنا ہے، اس کے پاس اس کے لیے اپنی کوئی طاقت نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رب خالق کائنات جو ہر چیز پر قادر ہے وہ اس کی مدد کرے۔ اسی لیے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑے، سب سے پاک اور اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کی زندگی اگر دیکھیں تو وہ ہر موڑ پر، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اللہ تعالی کی توفیق چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بالکل واضح طور پر نظر آئے گی۔ چونکہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی دعائیں ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں یا کون کون سے مواقع ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی طور پر دعا کیا کرتے تھے۔ انہی دعاؤں میں سے میری نظر ایک ایسی دعا پر پڑی جو مجھے بڑی پیاری لگی اور جس کا اہتمام ہمیں اور آپ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ وہ صحیح مسلم کی ایک دعا ہے، صحیح مسلم میں مروی ایک دعا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ دعا بڑی مختصر ہے، صرف مشکل سے اس دعا میں 5 کلمات ہیں اور 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے بندے نے سوال کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ان 5 چیزوں پر غور کریں، ان کے معانی کو دیکھیں، تو ان میں انسان کی دین اور دنیا کی ساری چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے اس کرم کا مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کر کے آپ کے اوپر کرم فرمایا تھا۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلمات تو مختصر ہوتے ہیں، الفاظ مختصر ہوتے ہیں، جملہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے اندر ان کلمات میں معانی کا ایک سمندر بھرا رہا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہم اور آپ اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور اس کے معنی کو سمجھ کر کے دل کے اخلاص کے ساتھ یہ دعا ہم اور آپ سے کریں۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی صرف ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ آپ پڑھا کرتے ہیں، برابر آپ کا یہ معمول رہا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی جعلت فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ 5 جملے ہیں۔ ان جملوں کا پہلے آپ ترجمہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، اے اللہ تعالیٰ میرا دین درست فرما دے۔ اس لیے کہ انسان کے نزدیک سب سے اہم چیز دین ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کو اپنا اولی مقصد بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا ہمارا اولی مقصد ہے جیسا کہ عام لوگ سوچ رہے ہیں، نہیں،
دین ہمارا اولی مقصد ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسی کی دعا کی, اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری, اے اللہ تعالی میرے دین کی اصلاح فرما دے, وہ دین جو میرے تمام امور تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ جس پر یعنی دین پر میری خیریت و سلامتی کا دار و مدار ہے. یعنی میرا دین سلامت سب کچھ سلامت, میرا دین بگڑ گیا سارا کچھ بگڑ گیا. الذی هو عصمت امری, اے اللہ تو میرے دین کو درست کر دے جو میرے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, اور اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی سنوار دے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے. ظاہر بات ہے اگر وہ دنیا سنورے گی نہیں تو ہمارا دنیا میں رہنا ایک مشکل ترین مصیبت کا کام ہوگا. تو وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي, اے اللہ تعالیٰ تو میری دنیا سنوار دے, میری دنیا درست فرما جس میں مجھے زندگی گزارنا ہے. التی فیہا معاشی, جس میں مجھے میری معاش میری زندگی ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي, اے اللہ تعالیٰ میری آخرت کی بھی اصلاح فرما دے. اس لیے کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دیکھیے دونوں چیزوں کا سوال کیا گیا ہے. تو اصلح لی آخرتی التی الیہا معادی, اور اے اللہ تعالیٰ میری آخرت کی بھی اصلاح کر دے, میری آخرت بھی درست فرما دے, وہ آخرت جہاں ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. وجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر, اے اللہ تعالیٰ میری زندگی جب تک آپ رکھیں تو اس زندگی خیر اور بھلائی کے کام میں اضافے کا ذریعہ بنا دے مجھے میرے لیے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میرے لیے موت کو ہر برائی سے ہر مشکل سے راحت کا وسیلہ بنا دے. ایک چھوٹی سی دعا ہے ساتھیوں, 5 جملے کے اوپر مشتمل ہے, ہر آدمی اسے یاد کر سکتا ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی یا او جعلت فیہا معاشی, واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی, اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر. اب چند باتوں پر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری, اے اللہ تعالیٰ تو میرے دین کی اصلاح کر دے. یعنی معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں جب انسان کا دین سلامت رہے گا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی سے محفوظ رہے گا, اور جب اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے محفوظ رہا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا. حتیٰ کہ اگر کسی کا دین سلامت رہا تو اس دنیا میں بھی اسلام اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت اور آبرو کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے, اور اس قدر اسے محترم قرار دیتا ہے کہ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسے کوئی گالی دے. حتیٰ کہ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اسے ڈرائے. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابہ کے ساتھ ایک بار کہیں جا رہے تھے. راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ لیٹے اور اپنا ہتھیار اپنی تلوار اپنے بغل میں رکھ لیا. بعض صحابہ کو مذاق سوجھا اور کیا کیا, دیکھے وہ سو رہے ہیں تو چپکے سے ان کی تلوار کو ایسے کھینچ لینا چاہتا کہ ہم اسے لے لیں. اب جب سوتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز حرکت ہو رہی تو گھبرا کر کے اٹھے اور جلدی اپنی تلوار کو تلاش کرنا شروع کر دیا. یا ایسا ان کا کرنا تھا کہ سارے لوگ ہنس پڑے صحابہ اکرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنس تم لوگ کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھیے ایک مسلم کا احترام. یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. ذرا دیکھیں آپ, ایک مسلمان کی اہمیت
اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر زیادہ ہے. تو دین کی درستی اگر ہے تو ایک مومن جان اور مال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہے. اگر کوئی اس کی جان پر, اس کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. ذرا سوچیں, یہی چیز ہے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہم اصلح لی دینی, اے اللہ میرے دین کو سلامت رکھ. اب سوال یہ ہے کہ یہ دین کی سلامتی کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اصل میں دین کی سلامتی کا معنی یہ ہے بڑے اختصار کے ساتھ کہ بندے کا ایمان اور یقین درست ہو, اس کے افکار اور نظریات, اس کے اعمال اور اخلاق درست ہوں. وہ زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر میدان میں اپنی خواہش کا غلام بننے کے بجائے اپنے مالک اور خالق کا غلام بن کر کے رہے. اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے مالک حقیقی اور اس کے احکام کو اپنانے کی کوشش کرے. دین کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ شرک, کفر اور ریا سے پاک ہو, اور اس کا عمل بدعات اور خرافات سے پاک ہو. اس کا اعمال اور کردار, وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے, کسی کو کچھ لیتا ہے, کسی سے کچھ لیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے, کسی سے بغض رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یعنی اصل دین کی درستگی یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری جان اور یہ میرا مال, یہ سب کچھ بھی میرا نہیں ہے, یہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر انسان یہ کر لے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دین کو درست کیا ہے, اور جس کی یہ کیفیت ہو جائے گی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کو شرک اور گناہ سے ملوث نہیں کیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک مومن ہونا اور دوسرے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا. اگر یہ کسی کو حاصل ہے تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے, وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, اے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے میری دنیا درست فرما دے جس میں مجھے آپ نے زندگی گزارنے کے لیے رکھا ہے, جس میں مجھے زندگی اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے, اور اس دنیا میں ہمیں آپ نے ایک معینہ مدت کے لیے بھیجا ہے. لہذا اس دنیا میں ہمیں آپ جب تک رکھیں, ہمیں اس دنیا کے صحیح طور پر زندگی گزارنے کے وسائل آپ ہمیں عطا فرمائیں. ساتھیوں اور غور کریں تو دنیا کی اصلاح کی کئی صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور میں 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ چاروں چیزیں ملی ہیں تو گویا انسان کی دنیا کی اصلاح ہے, اور اس دعا کے اندر یہ سوچ کر کے آپ دعا کریں کہ ہماری ان چیزوں کی اصلاح ہو جائے. پہلی چیز, انسان کو حلال روزی ملے. جو روزی ملے بندہ کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قناعت اور صبر عطا فرمائے. جو روزی ملے اس روزی کو اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کی عبادت کے کام پر اس روزی سے مدد حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو روزی دے اس کی روزی کو بندہ جائز جگہ پر خرچ کرے. اگر اس کی روزی کمائی جائز نہیں ہے, حرام ہے, یا کمائی جائز ہے لیکن اسے قناعت کی دولت نہیں ملی ہے بلکہ وہ حرص لالچ اور بخل میں پڑا ہے, تو اس کی اگر قارون کا خزانہ مل جائے تو اس کی دنیا کی اصلاح نہیں ہے. اس سے جو کچھ ملا ہے تھوڑا بہت, اگر اس سے اللہ کی عبادت کے کام پر مدد نہیں لیتا تو گویا اس کے دنیا کی اصلاح نہیں ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی روزی کو حلال جگہ نہیں بلکہ حرام جگہ یا فضول خرچی کرتا ہے
تو گویا اس کی روزی کی اصلاح نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے دنیا کی اصلاح میں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ حلال روزی دے اور جو کچھ دے اللہ تعالیٰ اسے قناعت دے اور اس روزی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے پڑوسی اور رشتہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صلاح و درستی سے نوازے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے طور پر بہت کچھ ملا ہے، اس کی اولاد نالائق ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے زندگی کا مزہ نہیں ملے گا۔ اس کی اولاد بھی درست ہے لیکن اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار اس کے موافق نہیں ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، تو گویا اس کے دنیا کی اصلاح نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ جس زمانے میں رہ رہا ہے اور جس جگہ رہ رہا ہے اس جگہ گویا درستی، دنیا کی درستی اور صلاح کا ایک مظہر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں اسے امن حاصل ہو، خوف کی، پریشانی کی زندگی نہ ہو کہ کماتا تو خوب ہے لیکن اطمینان سے کھا نہیں سکتا ہے۔ جانتے ہیں اگر انسان کو بہت کچھ ملا ہے لیکن وہاں پر خوف ہر وقت طاری رہتا ہے، اس کو ہر وقت دشمنوں کا ڈر رہا کرتا ہے، تو اس کی زندگی اجیرن بن کر کے رہ جاتی ہے، تو اس کی دنیا کی گویا اصلاح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے جو زندگی دے رہا ہے جسمانی طور پر بھی اسے صحت عطا کرے۔ اگر صحت نہیں ہے، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا اس کے دنیا کی اصلاح نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، اور بعض روایات میں ہے حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جسے اپنی جماعت میں، اپنے محلے میں امن حاصل ہے، معافن فی جسدہ، اللہ نے اس کے جسم کو صحت مند رکھا ہے، عندہ قوت یومہ، اور ایک دن کی اسے روزی حاصل ہے، تو اسے اب اور کیا چاہیے؟ گویا ساری دنیا اس کے پاس کر کے آ گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز جو مانگ رہا ہے بندہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا کی اصلاح کر دے جہاں پر مجھے زندگی آپ نے رہنے کے لیے دی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي أَوْ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت درست فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ زندگی محدود ہے، جو زندگی ملی ہے گویا وہ ایک عاریتاً ایک چیز دی گئی ہے، جو زندگی ملی ہے یہ گویا اپنی زندگی نہیں ہے بلکہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک دن کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے جو آخرت ہے۔ لہذا گویا بندہ دعا کر رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ایسے عمل کی توفیق ہو اور آخری دم تک وہ توفیق ہم کو ملی رہے جو آخرت میں ہمیں مفید ہو، ہمیں قبر کی سختیوں سے نجات ملے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اور فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، حشر کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی جنت کا وارث بنا دے۔ یہ ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین کی اصلاح اگر ہو گئی تو آخرت بھی بن گئی، تو آخرت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لیکن یہاں پر ساتھیوں ایک نقطہ ہے غور کرنے کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان آخرت کا ذکر دوبارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں چاہے جتنا عمل ملے، جتنا نیک عمل کر لے، لیکن وہ اپنے آخرت سے غافل نہ ہو اور سوچتا رہے کہ یہ جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں آیا آخرت میں ہمارا یہ عمل کیا جائے گا کہ نہیں قبول کیا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سارے اعمال کو رد کر دے؟ جیسے مومنوں کی صفت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان سے جو عمل ہو سکتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے سورہ المؤمنون کی یہ آیات ہیں، ان آیات کی تفسیر میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ اشکال ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں چور کے بارے میں ہیں، زانی کے بارے میں ہیں، کہ قلوبہم وجلہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، لا یا بنت الصدیق، یہ ان کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو رد نہ کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان بسا اوقات، اور یہ چیز مشاہدے میں دیکھیں گے، اپنی زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخرت کے مرحلے میں آ کر کے وہ نیک عمل چھوڑ دیتا ہے، یا موت کے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا شخص ہے جو پوری زندگی بدعملی کا شکار رہتا ہے، لیکن موت سے پہلے اسے سچی توبہ اور نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھا عمل تو کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، یا زندگی میں برا عمل تو کرتا رہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اس لیے دعا کی کہ واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ چوتھا سوال ہے وجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر، اے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی کو، جب تک تو زندگی دے مجھے یہ توفیق دے کہ میں خیر و بھلائی کا عمل کروں، اور خیر و بھلائی کا یہ جو عمل ہو ہمارے اعمال میں اضافہ کا سبب بن جائے۔ وجعل الحیات، اور بنا دے تو میری زندگی کو زیادۃ لی من کل خیر، ہر قسم کے خیر و بھلائی کا اضافہ کا ذریعہ بنا دے، یعنی مجھے زندگی ملے تو زندگی میں وہی عمل میں کروں جو عمل ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ ایسا عمل نہ ہو کہ جس عمل پر آخرت میں ہمارا مؤاخذہ ہو، ایسا عمل نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ کاش کہ ہم نے یہ عمل نہ کیا ہوتا۔ تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے گویا تھا بقید حیات، جب تک زندہ ہے وہ اسے نیک عمل، اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے یہ کمال نہیں ہے کہ کسی کو بڑی عمر مل گئی ہے، نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے اور وہ نیک عمل کرے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ اسی لیے اکبر نے کہا ہے نا، جب بچہ چھوٹا ہے، جب کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ او بڑا ہو جا بچہ، بڑا ہو بڑا ہو بڑا ہو۔ تو اکبر نے کیا کہا ہے، یہ فہم اور یہ داد دیجئے اکبر کو رحمہ اللہ کو، کیا کہا اکبر الہ آبادی نے کہ جوانی کی دعا ناحق، کیا ہے، جوانی کی دعا بچے کو ناحق لوگ دیتے ہیں، جوانی کی دعا بچے کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی بچے اڑاتے ہیں جوانی کو جمع ہو کر۔ تو ایسے جوانی سے کیا فائدہ ہے ساتھیوں، ایسے بڑے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا سب سے افضل انسان کون ہے، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اس کے عمل اچھے ہوں، اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے برا انسان کیا ہے، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو جس کے عمل برے ہوں۔ تو اصل اعتبار عمر کے، ایام کے بڑے ہونے کا، زیادہ ہونے کا نہیں ہے، اصل اعتبار یہ ہے کہ زندگی کے ان ایام میں آپ نے کیسا عمل کیا ہے۔ تو یہی بندہ دعا کر رہا ہے وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ، اور آخر میں وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ تعالیٰ یہ موت آپ کی طرف سے آنے والی ہے، یہ موت ہمارے لیے ہر مشکل سے راحت کا وسیلہ بنا دے۔ یعنی بہت معنی خیز یہ جملہ ہے ساتھیوں، اگر اس دنیا میں آپ نے میرے لیے یہ رکھا ہے کہ ہم برا عمل کریں، تو اے اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے بہتر کیا ہے، ہمیں موت آ جائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد قبر کی پریشانیوں اور سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اگر ہمیں قبر میں پریشانی ہے تو کیا آرام ملنے والا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری موت کو قبر، حشر، ہر جگہ جو ہمارے لیے ہولناکیاں اور پریشانیاں ہیں اس سے بچاؤ اور آرام کا سبب بنا دے۔ یعنی میری دوسرے لفظوں کے میری موت آئے تو اے اللہ تعالیٰ اس حالت میں آئے کہ ہم
मुस्तकबल में जो कुछ हमारे साथ होने वाला है उससे हम अमन में रहे, कब्र में, हश्र में और आखिरत में जहन्नम की परेशानी से हमें तू महफूज रख। तो साथियों, ये बड़ी प्यारी दुआ है, इसमें बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन बहुत वक्त ज़्यादा हो गया, मैं उन फ़वाइद का जिक्र नहीं करूँगा आपके सामने। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये हदीस हमारे लिए बड़ी माना खेज़ है। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती जअलत फ़ीहा मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मआदी अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन ली मिन कुल्लि खैर वल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुल सलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।